فرمان عظمت نشان ہے. کیا خوبصورت انعام ہے, کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا, موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ السلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا, پریشانیوں کا, ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا, لیکن جو اس دن کونین کے والی, شافع روز محشر, انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا, کلوز ہو جائے گا, تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو مچ بلیسڈ منتھ, بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. Allah's noble Rasul sallallahu alaihi wasallam stated as regards to the holy month of Shaban, Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے, جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں, ان کا پیارا مہینہ, ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں, عین فار علو, عین کے معنی بلندی کے ہیں, اینڈ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس, یعنی با سے مراد بھلائی ہے, بر ہے, نیکی ہے. الف فار الفت افیکشن, الف سے مراد محبت ہے. اینڈ نور فار نون, فار نور لائٹ, یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں so these are the virtues with which Allah Azza wa Jal bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا, علو یعنی بلندی ملنے کا, بر یعنی بھلائی ملنے کا, الف یعنی الفت ملنے کا, اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا, وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا. سرکار علیہ السلام کے جو ڈیوٹیز تھے, جو صحابہ کرام تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے, اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے, حکمران کیا کرتے, اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں سیٹل ڈاؤن کر لیتے, اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of Shaban is the preparation of Ramadan. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. Please try to understand that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone, but آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے. اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں. مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا, پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں, باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied, it is a month between Rajab and Ramadan. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. People are neglectful to it. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. In this month, the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that. My deeds to ascended in a stage when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں.
آپ ذرا سوچیے نیچے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے. مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی؟ کیا یہ فیلنگ ہے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف بچوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑگڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پن، کچھ ہے نہیں، ایوری تھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا؟ The mother of believers سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں، رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں
مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں، پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں نمبر آف پیپل آر بزی لافنگ although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل، جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا، جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہیں اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے، کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. Malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، disobeyed of parents، نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا، habitual of drinking wine، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن، شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے، اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں شرابی نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجیے، چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز. My dear viewers, my youngster brothers, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو، اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے. وہ رحیم، وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجیے. مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تھا، آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے پیچھے اسلام. ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجیے، سجدے میں سر جھکائی. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض. ان کو ناراض نہ کرو.
اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں, جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے, نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑانا. ایک اور حدیث پاک میں ہے ایڈلٹری کرنے والا, بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا, ہیبیچول آف ایڈلٹری, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں, اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف, زنا, بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ, پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا, اسی کو بند کر دیں.